بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی اس فقیر نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، علم کے معنی ہیں جاننا، اور عربی لغت میں اس کے کئی معنی آئے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ دین کے 3 درجے ہیں جن کو طے کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ پہلا درجہ علم حاصل کرنا ہے۔ علم ایک نور ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزارنے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر علم ہی نہ ہو تو انسان عمل کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات دین علم حاصل کرنا تو ہر شخص پر لازم ہے، البتہ اس کی تفصیلات کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہر دور میں ہوں گے جو علم کی تفصیلات کو بھی، اس کا علم بھی حاصل کریں گے۔ ایسی ایک جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی۔ میرے اور آپ جیسے عوام الناس کی بات تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور سنن کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔ دوسرا درجہ علم پر عمل کرنے کا ہے، کیونکہ فقط علم حاصل کرنے سے کام نہیں بن سکتا۔ علم سے اگر مغفرت حاصل ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہو چکی ہوتی۔ اس کے پاس تو اتنا علم تھا لیکن عمل میں کوتاہی کر گیا۔ جو انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم میں لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ من عمل بما علم ورثۃ اللہ علم ما لم یعلم، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ عام طور پر شیطان جو ہے لوگوں کے دل میں یہ شک و شبہات ڈالتا ہے کہ تم ابھی علم حاصل کر لو پھر بعد میں اکٹھا عمل کر لینا۔ میرے محترم بزرگوں، بات یہ ہے بعد میں عمل کر لینا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ کسی شخص کو بھی یہ بات نہیں معلوم کہ وہ لمحے بھر بعد بھی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، آج کا دن اس کا آخری دن ہے یا نہیں ہے۔ تو جب یہ بات اور حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان کے دھوکے میں ہم ہرگز نہ آئیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم فوراً علم حاصل کریں اور ادھر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، لیکن جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو میرا عمل بھی سورہ بقرہ کے مطابق ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، تم اس میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یعنی یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان کی آپ خود زندگی دیکھیے کہ انہوں نے، صحابہ اکرام نے کس طرح سے زندگی گزاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کس طرح سے عمل کیا۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے اخلاص کا، یعنی جو عمل بھی کریں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ یہ اس میں شیطان انسان کو اور نفس جو ہے انسان کو بہت بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مرحلے سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ یہ مرحلہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہرگز یہ مرحلہ طے نہیں کر سکتا انسان۔ اعمال کر لینا آسان ہے، اعمال کر لینا تو بہت آسان ہے، مگر اس کی حفاظت کرنا اور اس کے اندر اخلاص کے ساتھ نیت کا ہونا، لیکن اس معیار کے اعمال کرنا جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ والے عمل تو کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے، اور بہت ڈرتے تھے کہ وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے اور راتوں کو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ما عابدنا کا حق کا عبادتی کا وما غرفنا کا حق کا معرفتک۔ وہ ساری رات، یعنی اللہ والوں کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے اکابرین کی گزری ہے کہ اگر تاریخ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ پوری رات جاگتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اپنے اس پوری رات جاگنے کو اور اپنی عبادت کو، اس کو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے پوری رات انہوں نے جو ہے نا اپنا وقت ضائع کیا۔ اور ہم اس موجودہ دور کے اندر جو ہے دیکھیں آپ کہ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی کوئی چیز ہیں، ہمارے پاس بہت ہے علم ہے، ہم بہت کچھ جاننے والے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے وہ جو ہے نا نفسانی بیماریاں جو ہیں اس قدر بھری ہوئی ہیں کہ جس کا ہمارا دماغ جس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کبھی سوچیں۔ ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے اکابرین جو ہیں رات کو کم سویا کرتے تھے اور رات میں کم سوتے تھے اور جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر اپنی پوری جو باقی رات ہوتی تھی، رات کا جو چوتھائی حصہ ہوتا تھا یا تہائی حصہ ہوتا تھا، وہ پوری اپنی عبادت میں گزارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ وہ شب بھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی سر جھکاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور عجز و انکساری کرتے، اور صبح کے وقت حسرت کرتے کہ ہم ایسے عمل نہ کر سکے جیسے ہمیں کرنے چاہیے تھے، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کر اپنے چہرے پر اس خوف سے ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے کہ کہیں ہماری شکلیں بگڑ تو نہیں گئیں، کہیں ہماری شکلوں کو تو مسخ نہیں کر دیا گیا۔ آج ہم گناہ پر اتنا خوفزدہ نہیں ہوتے جتنے ہمارے اکابرین اپنی نیکیوں کو رد ہو جانے پر اللہ سے خوفزدہ ہوا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ علم حاصل کرنا جو نا ہر مرد عورت کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے، اور دین کا علم حاصل کرنا یعنی ہر فرد واحد کے اوپر دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جو بھی فرائض ہیں اس کے بارے میں اس کو معلومات پوری طرح سے حاصل ہو جائے، اس کا حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے، اور واجبات جو ہیں ان کا پوری طرح سے جاننا ہر فرد کے اوپر واجب ہے، اور سنن کا علم جاننا ہر فرد کے اوپر جو ہے وہ سنت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے موجودہ دور کے اندر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے علم کو
حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے مختلف جو طریقے بنا لیے ہیں، اور اس کے تحت وہ یہ جواز بھی پیدا کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس جو ہے فلاں شخص کے پاس یا فلاں شخص کے پاس کوئی ڈگری موجود ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ آدمی علماء حق اور اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہتے ہوئے علم بھی حاصل کرے اور فوراً اس پر عمل بھی کرے، لیکن یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس جو ہے نا وہ ڈگری کا ہونا ضروری ہو، کیونکہ ڈگری جو ہے وہ آپ کی دنیاوی ضرورت ہے۔ اس سے آج موجودہ جدید دور کے اندر ہم کو فیصلہ کرنے میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں دارالعلوم سے تعلیم حاصل کری ہے، فلاں مدرسے سے میں نے دور حدیث کیا ہے یا میں نے تخصص کیا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا جو رائے ہے وہ جو ہے نا دین کے بارے میں کیا ہے، تو اس سے اس کو روزگار حاصل کرنے کے اندر بھی جو آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ حقیقت کے اندر علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آج بھی جن لوگوں نے، آپ دیکھیے کہ جو لوگ حج پر گئے، جنہیں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے حج کیا، اور جن لوگوں نے عمرہ کیا، تو وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ کا چبوترا جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور اس پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیٹھ کر جو ہے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور وہاں پر ان سے سوالات پوچھا کرتے تھے، اور ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سوالات کے جواب دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے ان کے پاس بھی کوئی ڈگری موجود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے بھی یعنی صحابہ اکرام سے اور تابعین سے خود یعنی صحابہ اکرام سے انہوں نے جو ہے نا علم حاصل کیا اور کیا کہتے ہیں ان کی صحبت اختیار کی۔ اس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ موجودہ دور کے اندر اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ بھائی کسی شخص کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، تو میرے خیال سے یہ سوال مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ علم ہمیں جو حاصل کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد جیسے ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی زندگی گزاری کہ علم حاصل کرے آدمی علماء حق کی صحبت میں رہ کر اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اور اس پر فوراً عمل کرنا شروع کر دے، تاخیر نہ کرے، کیونکہ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی شخص کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ بھی ادھر نہیں ہو سکتی اور ایک ساتھ ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرا کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈگری حاصل نہ کریں، بھائی ڈگری حاصل کریں، ضرور حاصل کریں، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو جواز نہ بنائیں، ہرگز اس کو جواز نہ بنائیں۔ اللہ کے بہت سارے پیارے اور نیک بندے اس دور میں بھی موجود ہیں اور تا قیامت تک انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے موجود رہیں گے، جو اس وقت ہمارے لیے علم کا ایک خزانہ ہے۔ آپ ڈھونڈ کر تو دیکھیے، میں چند لوگوں کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرے استاد محترم اور بہت سارے میرے جو ایسے استاد بھی ہیں جن کے پاس یہ فقیر جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا بھی ہے، ان سے سیکھتا بھی ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے بہت علم کا خزانہ موجود ہے، اور انہوں نے خود بھی اللہ والوں کی صحبت اٹھائی اور کیا کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اٹھانے کے بعد علماء حق کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم و دائم رکھا، اور آج وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے عہدوں اور منصب پہ دینی طور پر فائز ہیں۔ اور میں نے خود اس فقیر نے اپنے بہت سے استادوں سے سوال بھی کیا، اور جیسے مجھ سے لوگ سوال کرتے تھے اور لوگوں نے تو میں خاموش ہو جایا کرتا تھا، پھر میں نے اپنے استاد محترم سے سوال کیا کہ حضرت علم کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے، کیا اس کے بارے کے اندر ڈگری کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی مثال دے کر مجھ فقیر کو سمجھایا کہ بھائی ہرگز
ڈگری کا معاملہ جو ہے وہ اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم کا جو تعلق ہے وہ تو یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ علم کے لفظی معنی ہے جاننا۔ اب جو شخص بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جتنا اچھا علم رکھتا ہوگا اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں جتنا علم رکھتا ہوگا، وہ یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور پرہیزگار بندہ کہلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یعنی قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، لیکن یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ میرے محترم بزرگوں، کسی خاص طبقے سے تعلق رکھنا یا کسی خاص، جیسے لوگ بولتے ہیں میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے، ایک انفلوئنس، ایک امپریشن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی میں نے تو فلاں مدرسے سے پڑھا ہے، فلاں جگہ سے پڑھا ہے۔ بھائی اچھی بات ہے آپ نے پڑھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا اثر و رسوخ ہرگز کسی پہ نہ ڈالیں، بلکہ اپنے علم پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کریے۔ صرف علم حاصل کرنے جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ بے عمل نکلا، گمراہی کے اندر پڑ گیا، اسی وجہ سے تو وہ مردود قرار دیا گیا۔ اس نے کیونکہ اپنے جو علم تھا اس کا غلط استعمال کر دیا، اس نے اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا۔ اگر وہ صحیح عمل کرتا یہ نوبت ہرگز نہیں آتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملے ہوں، چاہے وہ ہمارے گھر کے معاملے ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے معاملات ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اور ہمارے علماء حق اور ہمارے اکابرین کا اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو چنانچہ میرے محترم بزرگوں، اس بات پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل موجودہ دور کے اندر بڑا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ جگہ جگہ پر جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں اور اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دھوکے بازی عام ہو رہی ہے، اور لوگوں کو بہت پیسوں کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور فتنے فساد کا دور جو ہے اس وقت چل رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس وقت بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم فوراً ایسی صورت میں جو ہے وہ علماء حق کا دامن پکڑیں جلد سے جلد، اور اللہ کے کامل ولی کا دامن پکڑیں جلد سے جلد، تاکہ ہم بھی اپنے صحابہ اکرام کی طرح، تابعین کی طرح، تبع تابعین کی طرح اور اکابرین کی طرح اپنی پوری زندگی صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزاریں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس کے وقت ہمارے اکابرین کا ایک واقعہ جو انہوں نے اخلاص کی برکت کے بارے میں ہمارے علماء حق نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کو یہ فقیر بیان کرنا چاہتا ہے، اور کہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علاقے کا ایک شہزادہ تھا، وہ گرفتار ہو کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس بندے کو قتل ہی کروا دیں، کیونکہ اس شخص نے جو ہے نا مسلمانوں کو بہت پریشان کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور ان کو پریشان کیا کرتا تھا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب قتل کرنے کا حکم دے دیا تو اس نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میری آخری تمنا پوری کر دیجئے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اچھا تیری آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے
پیاس لگی ہوئی ہے، لہذا مجھے پانی کا پیالہ پلوا دیجئے۔ آپ نے حکم دیا اسے پانی کا پیالہ پلا دو، چنانچہ اسے پانی کا پیالہ دے دیا گیا۔ جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور پانی پینے کے لیے سوچا تھوڑی دیر کے لیے، تو اس نے جو ہے نا کپکپانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس شخص سے کہ تو کیوں کپکپا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر پانی پینا شروع کروں اور ایسا نہ ہو کہ جلات مجھے فوراً قتل کر دے، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے اور کہ کہیں مجھے جلات جو ہے وہ فوراً قتل نہ کر دے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، ہرگز ڈر مت، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا جو اس پیالے میں ہے اس وقت تک تجھے ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا پیالہ فوراً زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ قول دے چکے ہیں کہ جب تک میں پانی کا یہ پیالہ نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے، لہذا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے قول دیا تھا، لہذا اب میں تجھے قتل نہیں کروا سکتا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروا سکتا تو اس وقت وہ شخص کہنے لگا اچھا آپ نے تو فرمایا کہ آپ مجھے قتل نہیں کروا سکتے، لیکن میری بات بھی سن لیجئے، آپ مجھے فوراً مسلمان کر لیجئے اور مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ آپ نے پوچھا کہ تو پہلے بھی کلمہ پڑھ سکتا تھا؟ تو اس پر اس شخص نے جواب دیا پہلے تو مسلمان میں بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں پہلے کلمہ پڑھ لوں گا تو آپ میرے قتل کا حکم دے چکے تھے، اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خوف سے مسلمان ہوا ہوں، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے، پھر میں اپنی مرضی سے خود اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے جو ہے اسلام کسی موت کی خوف کی وجہ سے یا ڈر و خوف کی وجہ سے قبول نہیں کیا، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مخلص بندے کا کام بھی ادھورا نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ رب العزت جو ہے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہمارے اس کام کے اندر جو ہے اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اخلاص اگر نہیں ہے تو عمل آپ کا پھر بالکل بیکار ہوگا۔ اگر کیونکہ اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے، تو وہ عمل بجائے آپ کے لیے باعث اجر کے آپ کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا، اور بجائے اجر کے آپ کو اس کے بدلے میں جو ہے پھر عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور کل مسلمانوں کو ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو اس فقیر نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے اہم اور خاص دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تا قیامت تک لاکھوں کروڑوں اربوں رحمتیں اور درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت سے پہلے ہی مغفرت کلی فرما دیں اور ہمیں صحیح معنوں میں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کینہ، بغض، غیبت، جھوٹ، ریاکاری، تکبر، حسد، غصہ، تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے کلی طور پر نجات عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہم کل مسلمانوں کی ہر معاملے کے اندر مدد فرمائیں۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ پاک سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ اتحاد
عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علماء حق کی اور اپنے اکابرین کی اور ولی کامل جو لوگ ہیں اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنا بنا لے، کیونکہ اللہ تعالی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی کی مدد کے بغیر ہم ہرگز جو ہے وہ دین پر نہیں چل سکتے، ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دائمی طور پر ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر قائم فرمائے، اور جن لوگوں نے اس فقیر کو اس لائق سمجھا، حالانکہ میں ہرگز کسی لائق نہیں ہوں، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ کچھ آتا جاتا ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور یہ سب جو ہے ہمارے اکابرین کی، میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں جو یہ فقیر کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ فقیر جو کچھ بھی عرض کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں اس فقیر کی اس صحیح کو قبول فرمائیں، اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے ساری زندگی جو ہے وہ طالب علم ہی رکھیں، کیونکہ طالب علم یعنی اس کا معاملہ کچھ ایسا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ساری زندگی اگر علم حاصل کرتا رہے تو وہ اس کو مکمل حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے قبر میں جانے کا وقت آ جائے گا اور اس کی زندگی کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر علم کا خزانہ جو ہے وہ ایسا ہے وہ کبھی بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے کے اندر مجھے صحیح معنوں میں جو ہے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو، اور شریعت کی صحیح معنوں میں پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اس پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس قسم کے بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو جو ہے نا مکمل شفا کلی عطا فرمائے، سب کی تمام تکالیف کو دور فرمائے۔ جو ہمارے بھائی مسلمان بھائی گھروں میں ان کی بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کے لیے مناسب رشتے جلد سے جلد عطا فرمائے، اور ان سب تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی جو جائز مرادیں اللہ پاک اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا، تو بس انسان کی صرف کوشش یہ رہنی چاہیے کہ وہ کسی کی ناراضگی، کسی کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کرے کہ کون اس کو اچھا سمجھتا ہے، کون اس کو برا سمجھتا ہے، کون اس کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے یا کون اس کو جاہل سمجھتا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا مقصد تو یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ پاک ہم سے دنیا میں وہی کام لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین، ذاکرین، شاکرین اور مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب سے دائمی طور پر راضی ہو جائیں، کیونکہ اصل مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک اگر ہم سے راضی ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ آپ تمام سننے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس فقیر کو خاص طور سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا سب سے زیادہ طالب جو ہے یہ فقیر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام عبادات کو زندگی بھر کی جو ہم نے کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے نا صحیح معنوں میں جو ہے وہ دین پہ چلنے کی استقامت عطا فرمائے، اور ہماری نیتوں میں اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔